السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے شرح معانی الآثار یعنی طحاوی شریف کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جو جاری کیا گیا ہے، اس کی اس سے پہلے 3 نشستیں ہو چکی ہیں، جن میں صاحب کتاب کی آثار زندگی اور کتاب کی خصوصیات پر تذکرہ کیا گیا۔ پھر دوسری نشست میں صحت حدیث کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور تیسری نشست میں فقہ حنفی پر جو مخالفت حدیث کا الزام لگایا جاتا ہے اس کے جوابات پیش کیے گئے تھے۔ آج ہم باضابطہ مقدمہ کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الازدی الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ سألنی بعض اصحابنا من اہل العلم ان اضع له كتابا اذكر فيه الآثار المأثورة عن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم في الأحكام التي يتوهم أهل الإلحاد والضعفة من أهل الإسلام أن بعضها ينقض بعضا لقلة علمهم بناسخها من منسوخها وما يجب به العمل منها لما يشهد له من الكتاب الناطق والسنة المجتمع عليها وأجعل لذلك أبوابا إلى آخره۔ یہ عبارت ہم نے یہاں تک مقدمہ طحاوی کی پڑھی ہے۔ چونکہ طحاوی شریف فن حدیث میں ایک عظیم تصنیف ہے اور احناف کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ اس کتاب کے اندر حدیث، فقہ اور رجال کے متعدد علوم کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے اندر امام طحاوی کا مقصد صرف احادیث کو جمع کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کے سامنے ایک عظیم مقصد تھا کہ احناف کی تائید پیش کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ مسائل شرعیہ میں امام اعظم کا موقف کسی جگہ بھی احادیث کے خلاف نہیں ہے، اور جو احادیث بظاہر مسلک احناف کے خلاف ہیں وہ یا تو مؤول ہیں یا پھر منسوخ ہیں۔ اس کتاب کے اندر امام طحاوی نے متعدد مقامات پر حدیثوں میں فنی حیثیت سے کلام بھی کیا ہے، اور مخالفین کی پیش کردہ روایات پر فن رجال کی روح سے جرح بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ عقلی لحاظ سے بھی مخالفین کے نقطہ نظر کو ضعیف ثابت کیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب طحاوی شریف روایت اور درایت کی جامع ہے۔ اب چونکہ اس کا مقدمہ ہے، اب مقدمے میں صاحب کتاب نے چند چیزوں کو بیان کیا ہے جن کی قدر وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ اس مقدمے کے اندر صاحب کتاب نے کل 8 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی چیز وجہ تالیف، اس کتاب کو کیوں لکھا گیا۔ پہلے ہم اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ امام طحاوی نے اس کتاب کو کیوں لکھا، تو خود اپنے مقدمے کے آغاز میں آپ فرماتے ہیں سألنی بعض اصحابنا من اہل العلم ان اضع له کتابا اذکر فیہ الآثار المأثورة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقدمے کا پہلا حصہ ہے، اور اس سے کتاب کی سبب تالیف آپ بیان کرتے ہیں، یعنی مجھ سے سألنی بعض اصحابنا من اہل العلم، مجھ سے بعض علماء نے یہ فرمائش کی ان اضع له کتابا، کہ میں ان کے لیے ایسی کتاب تصنیف کروں جس میں اذکر فیہ، جس میں میں ذکر کروں الآثار المأثورة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاحکام، جس میں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام سے متعلق ان احادیث کو ذکر کروں جن کے بارے میں التی یتوہم
اہل الالحاد والضعفۃ من اہل الاسلام، جن احادیث کے بارے میں ملحدین اور بعض ضعیف الاعتقاد مسلمانوں نے یہ وہم کیا ہے کہ ان بعضها ينقض بعضا، کہ یہ احادیث باہم ایک دوسرے کے متعارض ہیں، یعنی مخالفین اسلام اور ملحدین نے اور ضعیف الاعتقاد مسلمانوں نے یہ طعن کیا ہے کہ احادیث میں باہم تعارض ہے، اور ان کے اس الزام کی یا کہیے ان کے اس بہتان کی جو بنیادی وجہ ہے، جو بنیادی سبب ہے، وہ کیا ہے، اس کو خود بیان کرتے ہیں۔ لقلت علمہم بناسخها من منسوخها، کیونکہ انہیں ناسخ و منسوخ کی معرفت نہیں ہے، وما یجب به العمل منها، حالانکہ ان پر عمل کرنا یہ واجب ہے، لازم ہے، لما یشہد له من الکتاب الناطق والسنت المجتمع علیہا، اور اس بات پر کہ ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اس بات پر جو ہے قرآن کریم سے بھی ثبوت فراہم ہوتا ہے اور سنت جامعہ سے بھی ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز سبب تالیف، کہ آپ نے اس کتاب کو کیوں تالیف کیا، اس کو بیان کیا گیا کہ اس کتاب کو تصنیف کرنے کی وجہ یہی ہے کہ جن احادیث کے بارے میں جو احکام سے متعلق ہیں، ملحدین کو یا ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کو یہ شبہ ہے کہ وہ آپس میں متعارض ہیں اور ان میں تعارض ہے، تو آپ نے چاہا کہ ان تعارضات کو دور کیا جائے اور تطبیق کے ذریعے ان احادیث کی روشنی کو واضح کیا جائے۔ یہ تو تالیف کا سبب ہو گیا۔ اب دوسری چیز، اس کتاب میں مقدمے میں جو کہا گیا اذکر فیہ الآثار المأثورۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس ایک کتاب تصنیف کروں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام سے متعلق، احکام سے جن کا تعلق ہے وہ آثار اور احادیث ذکر کروں۔ اب یہاں پر ایک مختصر بحث یہ ہے کہ آثار یہ اثر کی جمع ہے۔ اثر کسے کہتے ہیں، اس کے معنی میں اختلاف ہے۔ اثر کے مرادی معنی کے حوالے سے تین اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک شرح نخبۃ الفکر میں جو حافظ ابن حجر اسقلانی نے ذکر کیا ہے، وہ جمہور کا قول ہے، یعنی جمہور محدثین کے نزدیک حدیث، سنت، خبر، اثر، یہ چاروں الفاظ باہم مترادف ہیں، کلام رسول کے لیے چاروں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک قول ہے جو جمہور کا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے بعض محدثین کا کہ اثر کا لفظ کلام رسول کے لیے نہیں بولا جاتا ہے، بلکہ صرف قول صحابی کے لیے اثر کا لفظ بولا جاتا ہے، دوسرا قول۔ تیسرا قول یہ ہے بعض محدثین کا کہ اثر کا لفظ صحابی اور تابعی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور قول رسول کے لیے حدیث اور سنت کا لفظ لایا جاتا ہے۔ امام طحاوی نے یہاں پر الآثار المأثورہ کہہ کر اس مذہب کی گویا کہ تائید پیش کر دی کہ اثر کا لفظ یہ قول رسول اور قول غیر رسول سب کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی جمہور محدثین کا جو موقف ہے، جو نظریہ ہے اثر کے حوالے سے، تو اسی کی تائید اس سے ہوتی ہے۔ چونکہ اس کتاب کے اندر امام طحاوی نے جہاں احادیث مرفوعہ کو ذکر کیا ہے، وہیں احادیث موقوفہ کو بھی ذکر کیا ہے، اقوال صحابہ کو بھی ذکر کیا ہے، اقوال تابعین کو بھی اور ان کے فیصلوں کو بھی یہاں ذکر کیا ہے۔ اس لیے الآثار المأثورہ سے
یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام طحاوی کے نزدیک وہی جمہور کی تعریف یہ راجح ہے۔ اب تیسری چیز یہ بات ہو گئی، امام طحاوی نے اس کتاب کو کیوں تصنیف کیا؟ بعض اہل علم کی گزارش پر یہ کتاب تصنیف کی گئی، اور ان کی گزارش کا جو مدار تھا وہ کیا تھا کہ بعض ملحدین اور منکرین اسلام جب احادیث احکام میں باہم تعارض دیکھتے تھے تو اس سے وہ اعتراض کرتے تھے کہ حدیث رسول میں باہم تعارض ہے۔ اس تعارض کو دور کرنے کے لیے، تطبیق کی صورتیں پیدا کرنے کے لیے امام طحاوی اس کتاب کو تصنیف فرمائیں۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا نام امام طحاوی نے شرح معانی الآثار رکھا۔ آثار سے مراد احادیث نبویہ اور اقوال صحابہ ہیں، یعنی احادیث اور آثار کے جو معانی ہیں بظاہر ان میں جو تعارض ہے، امام طحاوی نے اس کتاب کے اندر ان احادیث و آثار کے معانی کی شرح اور اس کی وضاحت کر کے اس تعارض کو دور کر دیا ہے۔ اصل نام تو اس کتاب کا شرح معانی الآثار ہے، لیکن کبھی کبھی اختصار کے طور پر جو ہے اس کو معانی الآثار سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، عرف میں اس کو طحاوی شریف کہا جاتا ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی، وجہ تالیف ہو گئی، وجہ تسمیہ ہو گئی۔ تیسری چیز، آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض ملحدین اور ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کو یہ وہم ہوتا ان بعضها ينقض بعضا لقلة علمهم بناسخها من منسوخها۔ اب یہاں سے ایک نئی بحث کا آغاز ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا، منکرین اسلام کا جو اعتراض ہے کہ احادیث میں باہم تعارض ہے، اس اعتراض کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ ناسخ و منسوخ سے واقف نہیں ہے، ناسخ سے واقف نہیں ہے۔ اس لیے ہم کچھ باتیں ناسخ و منسوخ کے حوالے سے عرض کر دیتے ہیں۔ پہلے یہ نسخ کی تعریف کیا ہے؟ نسخ کی تعریف اگر بہت اختصار کے ساتھ کی جائے تو مطلب یہ ہے کہ حکم سابق کی انتہا کو بیان کرنا، یہ نسخ ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے کسی درس میں یہ ذکر کیا تھا کہ نسخ کا مطلب تبدیل احکام نہیں ہے، بلکہ گزشتہ سابقہ حکم کی مدت بیان کر دینا، اسی کا نام نسخ ہے۔ نسخ کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، جس کو اصول حدیث میں باضابطہ طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ شرح نخبۃ الفقر میں نسخ کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں، 3 قسمیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ شارع خود سابق حکم کے اٹھ جانے کی صراحت کر دے، یعنی شارع کی جانب سے، حکم نافذ کرنے والے کی جانب سے ہی یہ صراحت ہو جائے کہ اب پرانا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ جیسے مسلم شریف کے اندر ایک روایت حضرت بریدہ کی، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، فزوروہا، لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنہا تذکر الآخرہ، کیونکہ زیارت قبور سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو ایک صورت تو یہ ہے جس کو ابن حجر نے بیان فرمایا کہ شارع خود اس بات کی صراحت کر دے کہ حکم سابق اٹھ گیا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر حضور نے خود یہ بیان فرما دیا کہ زیارت قبور کی جو ممانعت تھی، اب وہ ممانعت کا حکم یہ اٹھا لیا گیا ہے اور زیارت کی اجازت دی گئی ہے۔ نسخ کی دوسری قسم یہ ہے کہ 2 متعارض روایات میں سے ایک کے مؤخر ہونے کے سلسلے میں صحابی یقین دلا دے، یعنی صحابی کے ذریعے یہ یقینی خبر پہنچ جائے اور صحابی کو بھی اس چیز کا یقین ہو کہ ہاں حکم سابق یہ روایت جو ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ یہ مؤخر ہے۔ تو 2 ایسی روایتیں جن کا حکم باہم متعارض ہے، ایک روایت کا حکم دوسری روایت کے بالکل متضاد ہے، تو ایسی 2 روایتوں کے بارے میں
جب کسی ایک روایت کے مؤخر یعنی بعد میں ہونے کا یقین صحابی دلا دے تو پھر یہ بھی نسخ کی ایک صورت ہوتی ہے. جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مستہ النار. یہ حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کاموں میں سے آخری کام یہ کیا تھا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز سے آپ نے وضو کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت اس سلسلے میں ہے الوضوء مما مست النار. یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت موجود ہے کہ جو چیز آگ پہ پکائی گئی ہے تو اس سے وضو کرنا اب ضروری ہے. پھر نے ان دونوں روایتوں میں ایک کے مؤخر ہونے کی صراحت کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری معاملہ تھا اس سلسلے میں وہ یہ تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز سے آپ نے وضو کو ترک کر دیا تھا. یہ نسخ کی دوسری قسم ہوگی. تیسری قسم یہ ہے کہ تاریخ کے ذریعے معلوم ہو جائے کہ دونوں روایتوں میں سے فلاں روایت مؤخر ہے اور فلاں روایت مقدم ہے، یعنی دو متعارض روایتیں ہیں. تاریخ کے ذریعے معلوم ہو جائے کہ ایک روایت دوسری روایت سے مؤخر ہے تو جو مؤخر ہوگی وہ ناسخ کہلائے گی اور جو مقدم ہوگی وہ منسوخ کہلائے گی. تو ابن حجر نے یہ تین اقسام نسخ کے بیان کیے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے احادیث کے اندر جو احکام سے متعلق احادیث ہیں ان میں اگر ظاہری تعارض ہوتا ہے تو وہ اسی کے نزدیک تعارض ہوتا ہے جو ناسخ و منسوخ سے ناواقف ہوتا ہے. لیکن جو فقیہ جو مجتہد ناسخ و منسوخ کی معرفت رکھتا ہو تو پھر اس صورت میں اس کو تعارض نظر نہیں آتا ہے، وہ ان میں تطبیق کی صورت پیدا کرتا ہے یا پھر ترجیح کی صورت پیدا کرتا ہے، یا پھر اگر نسخ کا معاملہ ہے تو پھر ایک کو منسوخ قرار دیتا ہے اور ایک کا. اب یہاں پر ایک دوسری چیز قابل توجہ یہ ہے کہ تعارض کے وقت جو ہے جب دلائل میں آثار میں اور احادیث میں تعارض ہو تو ترجیح کا مذہب ہے یا تطبیق کا مذہب ہے یا پھر تنسیخ کا مذہب ہے. اس سلسلے میں مختلف جو ہے اقوال آئے ہیں اور اس کی کافی تفصیلات ہیں، اس لیے ہم اس کو جو ہے بحث کو یہاں ذکر نہیں کریں گے. اس سے متعلق ایک دوسری چیز ہے کہ نسخ کی تین قسمیں بنیادی طور پر ذکر کی گئیں. یہ تین صورتیں تھیں نسخ کی. اب اس کے بعد نسخ کی جو ہے دو قسمیں اور کی جاتی ہیں، ایک نسخ صریح اور دوسرا جو ہے نسخ اجتہادی. جیسے گزشتہ تین اقسام سے یہ چیز معلوم ہو گئی، شارع کی طرف سے اور شارع کی طرف سے صراحت ہو کہ حکم سابق کی مدت ختم کر دی گئی، یا جزم صحابی کے ذریعے یہ چیز معلوم ہو تو اس کو نسخ صریح کہتے ہیں. اور نسخ اجتہادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا نسخ تاریخ کے ذریعے معلوم ہو. ہمارے احناف کے نزدیک نسخ صریح سب پر مقدم ہے اور نسخ اجتہادی ترجیح کے بعد تطبیق سے پہلے ہوتا ہے، یعنی پہلے ترجیح دی جائے گی. تو ترتیب اس طریقے سے کریں گے کہ پہلے تنسیخ صریح، اس کے بعد ترجیح، اس کے بعد تنسیخ اجتہادی اور چوتھے درجے میں تطبیق، پھر پانچویں درجے میں تساقط، یعنی دونوں دلائل ساقط ہو جائیں گے. بہرکیف یہ بات تھی اس سبب کے حوالے سے جس کی بنیاد پر ملحدین کو، منکرین اسلام کو ان احادیث کے بارے میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ ان میں باہم تعارض ہے. اب مقدمے میں ہی ایک چیز اور ہے جس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ ہے اس کتاب کا اسلوب بیان. اب یہ چیز صراحت کے ساتھ تو نہیں آئی ہے لیکن اشارتاً مقدمے میں اس کو ذکر کیا گیا ہے. تمام جو امہاتی کتب حدیث ہیں، بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں، امام طحاوی کا جو
طرز بیان ہے وہ تمام ائمہ احادیث سے منفرد اور سب سے دلچسپ ہے۔ آپ کا انداز کیا ہے طحاوی شریف میں؟ امام طحاوی ایک باب کے تحت پہلے اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث لاتے ہیں اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ کن حضرات نے اس حدیث سے کون سا مسئلہ مستنبط کیا ہے۔ اس کے بعد احناف کا اس مسئلے میں کیا اختلاف ہے اس کو ذکر کرتے ہیں، پھر ان کی دلیل اور حدیث جو اس حدیث کے مخالف ہیں، یعنی پہلے اپنی سند سے ایک حدیث ذکر کرے، پھر اس حدیث سے کیا مسئلہ کن حضرات نے مستنبط کیا ہے اس کو ذکر کرے، اس کے بعد احناف نے اس مسئلے میں کیا اختلاف کیا ہے اس اختلاف کو ذکر کرتے ہیں، احناف کی دلیل پیش کرتے ہیں اور احناف کی دلیل میں حدیث پیش کرتے ہیں، پھر اس حدیث کے متعدد طرق ذکر کرتے ہیں اور اخیر میں مذہب احناف کو تقویت دیتے ہیں، اور تقویت دینے کے بعد دونوں حدیثوں کا الگ الگ محمل بیان کر کے تعارض کو دور کرتے ہیں۔ چونکہ یہ بنیادی مقصد ہے کہ ادلہ یعنی باہم احادیث کے تعارض کو دفع کرنا، اس کو اٹھانا، یہ بنیادی مقصد تھا۔ تو آخر میں کیا کرتے ہیں، دونوں قسم کی حدیثوں کا الگ الگ محل بیان کر کے تعارض کو دور کر دیتے ہیں، اور کبھی کیا کرتے ہیں پہلی حدیث کا ضعف ثابت کرتے ہیں اور دوسری حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی جو حدیث آپ کے نزدیک جو ہے قابل احتجاج ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو جانب مخالف کی حدیث ہے اس کا ضعف ثابت کرتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ پہلی حدیث جو آپ کے موقف کی مخالف ہے اس کا منسوخ ہونا واضح کرتے ہیں۔ اور امام طحاوی نے ہر باب میں اس بات کو اپنے اوپر لازم کر لیا، التزام کیا ہے کہ احناف کی تائید کرنے کے لیے اخیر میں ایک عقلی دلیل بھی پیش کرتے ہیں، اور اگر مسلک احناف پر کوئی اشکال کوئی اعتراض وارد ہوتا ہے تو اس کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو انداز تحریر ہے، انداز تالیف ہے، اس میں امام طحاوی تمام جو ہے مصنفین سے، جو کتب حدیث کے مصنف ہیں ان سے آپ جو ہیں بالکل منفرد انداز رکھتے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ مثال کے طور پر کچھ جو ہے اسلوب کی وضاحت کے لیے کچھ مثالیں دینا چاہتے ہیں۔ امام طحاوی اپنی سند سے ایک روایت ذکر کرتے ہیں۔ پہلے مثال کے طور پر آپ نے ابو ہریرہ کی ایک روایت ذکر کی کہ مرفوع روایت ہے، لا صلاۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں ہے۔ اب یہ حدیث بیان کر دی ہے، پھر اس مضمون کی اور ایک حدیث بیان کرے، اس کے بعد مذہب بیان کرے، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ أَنَّ مَن لَّمْ يُسَمَّ عَلَىٰ وضوء الصلاة فلا يجزئه وضوءه واحتج في ذلك بهذا الآثار۔ یعنی ایک قوم کا مذہب یہ ہے کہ وضو بغیر بسم اللہ کے صحیح نہیں ہے، یہ مذہب بیان کر دی اس حدیث سے جو مذہب نکلا۔ اس کے بعد وخالفہم کے ذریعے دوسرا مذہب یعنی جو احناف کا مذہب ہوتا ہے یا جو مسئلہ ان کے نزدیک جو ہے وہ درجہ صحت تک پہنچ جاتا اس کو ذکر کرتے ہیں، پھر ان کے دلائل ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے دونوں حدیثوں میں تعارض جو ہے بظاہر اس کو دور کر کے تطبیق کی صورت نکالتے ہیں۔ تو یہ جو انداز ہے امام طحاوی کا وہ بالکل منفرد اور بہت ہی دلچسپ انداز ہے۔ اب مقدمے کو دیکھیے۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا لِقِلَّةِ عِلْمِهِمْ بِنَاسِخِهَا مِن مَنسُوخِهَا، کہ چونکہ لوگوں کو ناسخ و منسوخ کے بارے میں معلومات نہیں ہیں، اس لیے وہ احادیث کے اندر تعارض کا قول کرتے ہیں کہ احادیث جو ہے باہم متعارض ہیں، حالانکہ وما یجب به العمل منها، حالانکہ ان پر عمل کرنا یہ واجب ہے، ان احادیث پر عمل کرنا واجب ہے، اور اس کا ثبوت جو ہے لما یشہد لہ، اور اس کے شواہد جو ہیں من الکتاب الناطقی، یعنی قرآن کریم سے بھی ملتے ہیں، اس کے شواہد
قرآن کریم سے بھی ملتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ والسنت المجتمع علیہا، اور اجماعی سنت سے بھی اس کے دلائل ملتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے، امام طحاوی آگے فرماتے ہیں وَأَجْعَلُ لِذَلِكَ أَبْوَابًا، میں نے اس کام کے لیے اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے چند ابواب بنائے ہیں۔ ابواب اذکر فی کل کتاب منہا، اور میں ہر باب، ہر کتاب کے اندر کیا ذکر کروں گا؟ ما فیہ من الناسخ والمنسوخ، کہ ناسخ منسوخ کا اگر کوئی معاملہ ہے، کوئی حدیث ناسخ ہے اور کوئی حدیث منسوخ ہے تو میں اس کو بھی ذکر کروں گا۔ اور وتأویل العلماء من الناسخ والمنسوخ، وتأویل العلماء، اور علماء کے جو اقوال ہیں، ان کی تعویلات ہیں، تشریحات ہیں، ان احادیث کے حوالے سے وہ بھی ذکر کروں گا۔ وَاحتجاج بعضهم علی بعض، اور فقہا میں سے بعض نے بعض کے خلاف جو استدلال کیا ہے ان کو بھی میں ذکر کروں گا۔ وإقامت الحجہ، اور میں دلیل قائم کروں گا مضبوطی کے ساتھ، لمن صح عندی قولہ منہ، کہ جس کا قول میرے نزدیک راجح ہوگا میں اس قول کی تائید میں مضبوط دلائل پیش کروں گا، دلیل کی قوت سے اس کو مستحکم کروں گا۔ اور میں یہ کام، یعنی جن کا قول میرے نزدیک صحیح ثابت ہوا، اس کو میں دلائل سے کس طریقے سے جو ہے مضبوط کروں گا؟ من کتاب او سنت او اجماع، یہاں سے دیکھیے وإقامت الحجۃ لمن صح عندی قولہ منہم بما یصح به مثلہ من کتاب او سنت او اجماع او تواتر، یعنی جس کا قول ان میں سے میرے نزدیک درجہ صحت تک پہنچ جائے گا تو میں اس پر دلیل قائم کروں گا، اس کی تائید کے خاطر، کس سے؟ قرآن کریم سے، او سنت، یا سنت رسول سے، او اجماع، یا اجماع امت سے، او تواتر، یا او تواتر من اقاویل الصحابۃ او تابعیہم، یا صحابہ یا تابعین کے متواتر ارشادات کے ذریعے۔ انی نظرت فی ذالک، اور اس میں میں نے غور و خوض کر کے، وانی نظرت فی ذالک، اور اس میں میں نے خوب غور و خوض کیا، وبحثت عنہ، اور اس کے متعلق خوب تحقیق کی، بحثت عنہ بحثا شدیدا، میں نے اس کے متعلق خوب تحقیق کی، فاستخرجت منہ ابوابا، پس میں نے نکالے، فاستخرجت منہ ابوابا، میں نے اسی نہج پر، فاستخرجت منہ ابوابا، میں نے اسی نہج پر، ابواب یعنی مسائل یہاں غالباً اس سے مراد ہیں، میں نے مسائل کا استخراج کیا، علی النحو الذی، اسی نہج پر جس پر میرے اصحاب نے لکھنے کی گزارش کی تھی، علی النحو الذی سأل، فاستخرجت منہ ابوابا علی النحو الذی سأل، اور میں نے مسائل کا استنباط اسی طرز پر کیا، اسی نہج پر کیا جس طرز پر لکھنے کے لیے میرے احباب نے مجھ سے درخواست کی تھی۔ وجعلت ذلک کتبا، اور میں نے ان احادیث مبارکہ کو مختلف کتباً، مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔ ذکرت فی کل کتاب منہا، اور ہر ایک باب کو، جیسے کتاب الطہارت ہے، کتاب الصلاۃ ہے، تو ہر ایک باب کو کتاب کا عنوان دے کر، ذکرت فی کل کتاب منہا جنسا من تلک الاجناس، اور میں نے ہر ایک باب کو اس کے مناسب عنوان دے کر اسی کے مناسب احادیث شریفہ جو ہے میں نے ذکر کی ہیں۔
فَأَوَّلُ مَا ابْتَدَأْتُ بِذِكْرِهِ، تو میں نے سب سے پہلے جس کے ذکر کا آغاز کیا ان میں سے، ان حدیث میں سے، ما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الطہارۃ، تو ان احادیث کو ذکر کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کتاب الطہارت سے متعلق ہیں، طہارت کے مسائل سے متعلق ہیں۔ فمن ذالک، تو انہی میں سے اب یہ پہلا باب ہے، باب الماء تقع فیہ النجاسہ۔ یہ ہم نے اختصار کے ساتھ جو ہے اس کا مرادی ترجمہ کیا ہے۔ اب اس میں اور بھی کافی ابحاث ہیں، بحثیں ہیں، جیسے نص کی ایک بحث تھی، تعارض ادلہ کی ایک بحث تھی، پھر اجماع کا ایک لفظ آیا یہاں پہ۔ اب اجماع امت اور تواتر کے سلسلے میں جو مسائل ہیں اور جو اس کے جو ہے لواحقات ہیں، وہ سب اصول فقہ کی کتابوں میں یہ درج ہیں۔ اب اس کے بعد مصنف اصل کتاب جو مقصود کتاب ہے، مقدمہ یہاں مکمل ہو گیا، اس کے بعد اصل کتاب کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ نشست میں باضابطہ طور پر پہلے باب کا آغاز کیا جائے گا۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔